ماہ ملکہ قسط نمبر 17 باب ملکہ۔ مگر آئے گا دن جب تکمیل ہوگی خواہشات کی، تب سجے گا تاج، بچھے گا تخت، آئے گی ملکہ۔ پلکیں آنکھوں کے ساتھ سختی سے پیوست تھی، یوں جیسے سلی ہوں یا کبھی جدا ہی نہ ہو سکی ہوں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے دہائیاں گزر گئی ہیں، بغیر کچھ محسوس کیے، بغیر کچھ آشکار ہوئے، یا بدترین بغیر کوئی وجود رکھے۔ یہ سب دھیرے دھیرے وزن کے ساتھ واپس آیا، جس میں سب سے پہلے دھڑ سے نیچے اعضاء محسوس ہونا شروع ہوئے، گویا جسم کو اینٹ در اینٹ، پٹھوں سے ہڈیوں تک کو دوبارہ بنایا جا رہا۔ آخر کار کچھ محسوس ہوا، اس نے اپنے ہاتھ کو ٹٹولا، اور وہ پہلی بار جیسا بھیجا گیا تھا خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ وہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا، ایسی شے جو وجود رکھتی تھی، جس کی بڑے پیمانے پر ٹھوس شکل تھی۔ المیرا کا دل بھاری اور حلق اندر تک سوکھ چکا تھا، آنکھیں بس اتنی وا تھی کہ روشنی کی ایک لکیر دیکھنے کے قابل ہوں، پلکیں کمزور اور چہرے کے پٹھے کھچے ہوئے، ہاتھوں کی انگلیوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ہمت کرتے اس نے ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا، چمکدار فرش شاید ماربل تھا۔ چہرے کو موڑتے اس نے پیشانی زمین پر رکھی، ہتھیلیوں اور پیشانی پر زور ڈالتے اس نے گھٹنوں کو زمین سے لگایا۔ کھردرا پن محسوس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کچھ چبھا۔ وہ کراہ کر دوبارہ گری، چہرہ پھیر کر ہاتھ کی طرف دیکھا، کچھ چمک رہا تھا، ہار نما شے تھی یا چماکے سے سب یاد آیا، جیسے اس کی مٹی ہوئی یادیں ایک پنجرے میں قید تھی اور اس پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں تاج تھا، وہی تاج جو المیرا فوراً سیدھی ہوئی، بدن یکدم ہر بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ کہیں وہ جنت میں تو نہیں؟ گھٹنوں پر بلند ہوتے اس نے سر اٹھایا، ایک گھٹنا جو ابھی کھڑا ہوا ہی تھا وہ بھی آہستہ سے دوبارہ زمین سے جا لگا۔ کمرے میں کتنی نگاہیں تھیں، 10 20 30 لاتعداد۔ پیمائش جتنی بھی تھی وہ سب المیرا کو دیکھ رہے تھے، سیدھے بال بکھرے اور آنکھیں قدرے سوجی تھی۔ لب چباتے اس نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا، وہاں اکثریت عورتوں کی تھی اور اقلیت میں مرد۔ سب کی نگاہیں المیرا کو ہی دیکھ رہی تھی، حیرت اور نفرت سے نہیں، رعب اور عقیدت سے۔ تبھی اسے اپنی بائیں جانب سے گلا صاف کرنے کی آواز آئی۔ المیرا نے گردن موڑی، پہلے موڑ لینی چاہیے تھی، کیونکہ جو منظر اس کے سامنے تھا اس سے محظوظ ہونے کے لیے تو پاپ کارن اور ساتھ جوس کی بوتل ہونی ضروری تھی۔ فاتر اسلام گھٹنوں پر جھکا، ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے تھے، ان سے ایک زنجیر بلند ہوتی پیچھے کھڑی دو عورتوں کے ہاتھ میں جاتی ختم ہو رہی تھی۔ فاتر کی شعلہ باز نگاہوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس سے فاصلے پر ایک اور مرد بھی یوں ہی تھا، البتہ اس کی گردن جھکی تھی، چہرے پر گہرا صدمہ، جیسے بھوت دیکھا ہو۔ طویل السازار کے بازو بھی یوں ہی زنجیر زدہ دو عورتوں کی دست رس میں تھے۔ المیرا، میٹھی آواز، جیسے التجا ہو۔ تاج والی لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا، چہرے پر سونے کے سکے والا نقاب اوڑھے عورتوں میں ایک عورت سب سے نمایاں تھی، سفید شرٹ اور اینک والی گلجان۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے ہتھ کڑی میں بندھے تھے، آنکھوں سے لگتا تھا وہ کسی لمحہ بھی رو دے گی۔ تبھی بھیڑ کا راستہ صاف ہوا، عوام ایک ایک کر کے ہٹتی گئی۔ المیرا نے بھی وہیں دیکھا، دور ایک بلند سنہرا تخت سجا تھا، ہر طرف سے روشنی اس تک ہی آ رہی تھی۔ گہرے آسمانی رنگ کے کافتان میں ایک عورت بھیڑ کے آخر سے چلتی آئی، گردن اکڑی، تھوڑی بلند اور چال میں تحکم، چہرے پر موجود جھریاں اس کے تجربہ اور دانش مندی کی مثال آپ تھے۔ ہاتھ میں ایک چھڑی جس پر رکھی تمام انگلیوں میں سنہری چھلے تھے۔ المیرا کی آنکھیں پہلے اس کے کافتان کے کناروں پر گئی اور دھیرے دھیرے چلتی اس کے سر پر جا ٹھہری۔ ترچھا سنہری تاج جو درمیان سے جھکتے اس کی پیشانی پر سورج کا نشان بنا رہا تھا، بھاری اور نہایت بے ڈھنگا سا عجیب تاج۔ المیرا کو کچھ یاد آیا، یہ تاج اس نے کہیں اور بھی دیکھا تھا۔ آنکھیں بے اختیار سوچ میں پڑ گئی، سامنے کھڑے نفس کے وہ مغرور بے تاثر جذبات خاموش تھے۔ عورتوں کے اس نرگے کے بیچوں بیچ بیٹھی المیرا عنایت محسن کو فوراً یاد آیا، یہ تاج اس نے کہاں دیکھا تھا؟ آر رائل ہائنس، ہماری ملکہ۔ تاج والی عورت دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی تعظیم کے لیے ہلکا سا جھکی۔ اس کی دیکھا دیکھی تمام عورتوں نے اسی انداز میں تعظیم دی۔ آر رائل ہائنس، ہماری ملکہ۔ ہال کمرہ ہجوم کی آوازوں سے بھر گیا، تمام سر جھکے تھے، ہاتھ دل کے مقام پر تھے، اور جس کے لیے جھکے تھے وہ دنیا مافیا سے بے نیاز ایک ہی سم دیکھ رہی تھی، وہ بے ڈھنگا تاج۔ اس نے وہ تاج گیلری میں دیکھا تھا،
شیشے کے ڈبے کے عین نیچے چلی حروف میں اس تاج کا ماضی بھی بیان شدہ تھا، آخری ماہ ملکہ کی مشیر خاص، ماہ نگار کے زیر استعمال تاج۔ آر رائل ہائنس، ہماری ملکہ کی گونج بلند تھی۔ فاتر غصہ اور نفرت سے سب دیکھ رہا تھا۔ دبیر کی گردن صدمے کے باعث جھکی تھی، گل کی نگاہیں ہراساں اور کنارے نمی سے چمک رہے تھے۔ المیرا سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، وہ محظوظ تھی، سامنے والی مغرور۔ بچپن میں گھر آنے والے اخبار میں ایک کھیل ہوتا تھا، بے رنگ بھول بھلیاں، جس کے ایک سرے پر چوہا کھڑا ملتا اور دوسرے پر پنیر کی ڈلی۔ چوہے کو مختلف راستوں سے گزار کر بس اس پنیر کے ٹکڑے تک لے جانا ہوتا ہے۔ المیرا بہت شوق سے 100 طریقہ کر کے بھی اس چوہے کو پنیر کے ٹکڑے سے دور رکھتی تھی۔ آج لگ رہا تھا وہ چوہا ہے اور قدرت اسے بے تحاشا راستوں میں گھما کر اس کی منزل پنیر سے دور کر رہی تھی۔ مگر سوال یہ تھا، اس کی منزل ہے کہاں؟ ایک راہداری سے دوسری، دوسری سے پھر تیسری، کبھی مڑتے کبھی رکتے، کہیں روشنی کے جلتے چراغ شعلہ پکڑتے تو کہیں عورتیں جھک کر تعظیم دیتی، کہیں اندھیری راہداریاں تو کہیں لگتا زمین ہوا میں ڈگمگا رہی ہے۔ اب تو اس نے آس پاس سے گزرتے لوگوں کی گنتی بھی چھوڑ دی تھی۔ 4 عورتوں کے نرگھے میں چلتی وہ حیرت زدہ کم، سوال زدہ زیادہ تھی، اس بات پر نہیں کہ وہ کہاں ہے، اس بات پر کہ وہ وہاں کیوں نہیں جہاں گل، فاتر اور دبیر تھے۔ ان عورتوں نے جب اسے جھک کر تعظیم دی تو وہی مغرور سی ماہ نگار آگے آئی، المیرا کو کندھوں سے تھامتے بلند کیا اور پھر عورتوں کے مجمع اور مردوں کی آبادی کی جانب پلٹی۔ ہماری ملکہ آ چکی ہیں۔ ایک ہاتھ بلند کرنے کی دیر تھی اور ہال کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ المیرا آنکھیں چھوٹی کیے نیلے کافتان والی عورت کو دیکھنے لگی۔ اب آپ بالکل محفوظ ہیں ملکہ، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ وہ آنکھیں جھپکتی حقیقت سے سمجھوتا کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ سب جو سامنے تھا، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ تاج پوشی کی رسم کا انعقاد جلد ہوگا، تیاری کی جائے۔ تب المیرا نے ارد گرد غور کیا۔ اونچی کھڑکیاں، بلکہ بے تحاشا ہی اونچی کھڑکیاں، جن کے سامنے سے پردے ہٹے تھے۔ وہ روشنیوں سے منور ایک ہال کمرہ تھا۔ تاج والی عورت نے ایک مغرور ہاتھ اٹھایا تو 3 عورتیں تیزی سے آگے بڑھی۔ وسیع چوڑے دروازے سست روی سے کھلتے ہی عورتوں کا جمگھٹا ایک طرف کو ہونے لگا۔ ان سب کے لباس سنہری یا نارنجی کا ایک ہلکا رنگ تھے۔ المیرا کی طرف ایک کرخت مگر مؤدب سی نگاہ ڈالتے ماہ نگار آگے چلنے لگی۔ 3 عورتیں اس کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی اور اسے بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ چلتی نہ تو کیا کرتی، دروازے کو پار کر گئی جہاں 3 طرف کو جاتے راستے تھے، بائیں دائیں سامنے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فاتر کو نیزے کی نوک اور دبیر کو ایک دھکے کے زور سے بائیں طرف والے راستہ پر نہ جانے کہاں لے جایا گیا۔ فاتر نیزے والی عورت سے سوال کر رہا تھا۔ دبیر خاموشی میں خود سے روشنی کی قلت اور وہاں موجود کرخت چہرے والی عورتیں اسے اتنا تو بتا رہی تھی کہ انہیں باغ کی سیر پر تو بالکل نہیں لے جا رہے، مگر پھر گل کیوں نہیں تھی ان کے ساتھ؟ کیوں گل کو نہایت احتیاط اور عزت سے سامنے کے راستے پر چلنے کا کہا؟ فاتر دبیر بہت بے رحمی سے گھسیٹتے دائیں جانب، احترام سے گل عین سامنے اور وہ ملکہ۔ المیرا حال میں دوبارہ لوٹی، ادب سے کہتی وہی بھاری تاج والی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ المیرا نے خود کی طرف اشارہ کیا، پھر ساتھ کھڑی 2 عورتوں کو گردن گھما کر دیکھا۔ وہ پتھر تھی کیا؟ سونے کے سکوں سے بنے نقاب کے پیچھے ان کی آنکھیں مسلسل ایک سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ پرسکون ہو جائیں، اب یہاں ہمارے دشمن تو کیا، ان کا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ آپ چاہیں تو ہم پہلے حکیم کے پاس چلتے ہیں، کیا معلوم انہوں نے کوئی اندرونی چوٹ دی ہو۔ وہ یہ یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سب وقت کا سفر ہے، مگر پھر یہ عورتیں ان سے انگریزی میں کیوں بات کر رہی تھی؟ نگار نے جھک کر تعظیم پیش کی۔ المیرا کو کچھ سمجھ نہ آیا تو جواباً وہ بھی جھکی۔ کہیں یہ میرا سر ہی نہ قلم کر دے۔ بھاری تاج والی عورت کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ المیرا کو اب پکا یقین تھا، سر نہ سہی، ہاتھ تو گیا کام سے۔ اس طرف واپس مڑتے اسے مخاطب کیا اور پیتل سونے رنگ کے دروازہ کی جانب ہاتھ کیا۔ ساتھ کھڑی 2 سنہرے چوہوں اور نقاب سے ڈھکے چہرے والی عورتیں آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ ایک پر نور روشنی اور بے تحاشا خوشبو نے المیرا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔
चंदेहाई आंखों से उसने खुला दरवाज़ा पार किया और जो ही अंदर आई, अलमीरा को लगा उसका आधा क्या पूरा वजूद अभी भी बाहर है। ये कमरा शुरू तो उसके कदमों से हो रहा था, मगर उसका इख्तिताम वो कहाँ था। सामने हल्के सुनहरी और गहरे नारंगी रंग का वसी बिस्तर जो कमरे में मौजूद तमाम साजो सामान के मुतरादिफ था। मखमली नारंगी पर्दे, कमरे के बीचों बीच ज़मीन से 2 फुट ऊपर लकड़ी की गोल मेज़ जिसके ऐन सामने एक कदावर आईना था। अलमीरा के बदन में एक खुशगवार सी हैरत फैली। नज़रें कमरे का कोना कोना टटोल रही थी और कदम मन भर के वो औरत दोबारा मुड़ी, मगर इस बार अलमीरा को नहीं, साथ खड़ी 2 औरतों को मुखातिब किया। दरवाजे के सामने निगहबानी करो, ना आप कोई बाहर जाए ना कोई अंदर आए। एक निगाह अलमीरा पर डाली। मलका माँ पहले ही बहुत सह चुकी हैं। निगार की झुर्रियों में कदरे चैन आया और बगौर देखो तो हल्की सी नरमी भी दिखेगी। इज्जत से सलाम देती वो औरतें यूं ही अकड़ी हालत में बाहर निकल गई। क्या खाती थी वो, एक तो लंबी, ऊपर से देखकर यूं लगता था साबित 4 आदमी निकल जाएं। अब कमरे में अलमीरा थी, माहे निगार और औरत के बगल में खड़ी लाल बुरी निगाहों वाली छोटी सी लड़की बुलबुल। सुर्ख जालीदार कपड़ा सर पर बंधे वो आगे बढ़ी। माय क्वीन, मेरी मलका, निगार ने एक बाजू सीने पर रखते अलमीरा को झुकी नज़रों से मुखातिब किया। समझ तो उसे कुछ नहीं आया, मगर देखकर अच्छा सा लगा था। ये बुलबुल है, जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते यह आपके साथ किसी साया की तरह रहेगी। आपके इस मौका पर इसे मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल करें। ये लोग तोहफ़ा में इंसान देते हैं। अलमीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। आंख के किनारे से खुद से भी छोटी, कमज़ोर और सांवली रंगत वाली कनीज़ को देखा। आज का मौका, बुलबुल की झुकी नज़रें और आजुज़ी को नज़रअंदाज करते निगार से सवाल किया। माहे निगार की आंखों का रंग भी उसके काफ्तान जैसा था। रात के वक्त का गहरा आसमान, जैसे समंदर की गहराई, सब उसके लिबास में जज्ब हो गई हो। मैं जानती हूँ, मुल्क बदर होना और अपने आधे ख़ानदान को अपनी ही आंखों के सामने जलते देखना आसान नहीं। निगार की फीकी मुस्कान पर अलमीरा की भौहें करीब आई। मगर हम अपनी रवायात को पसे पूछ नहीं डाल सकते मेरी मलका। रवायात, ख़ानदान। अलमीरा ने तफसील के लिए अपने तोहफ़ा को देखा। बुलबुल की आजिज़ी में कमी न आई। निगार 2 कदम आगे बढ़ी और एतमाद से अलमीरा के कंधों पर हाथ रखे। हम अपना मकाम लेकर रहेंगे, ये आपकी मशीर का आपसे वादा है। अलमीरा को जागती आंखों से ख्वाब देखने की बुरी आदत थी, मगर ये जो फरेब फ़िलहाल सामने है ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। कौन सा मकाम, ये क्या हो रहा है? माहे निगार समेत बुलबुल ने भी हैरत ज़दा होते अलमीरा को देखा। आप मजाक कर रही हैं ना मलका? क्या आपको वाकई नहीं याद आज क्या है? झिझकते हुए सवाल तोहफ़ा की तरफ से आया तो ये नाजुक कली बोलती भी है। क्यों, आज किसी का जन्मदिन है? उसकी आंखें मटकाने पर जहाँ निगार के चेहरे पर शक के साए गहरे हुए, वहीं बुलबुल की हवाइयाँ उड़ी। क़यामत टूटी थी उन पर और यहाँ उनके सरबराह को कुछ इल्म ही नहीं। क्या आप आज के लिए तैयार नहीं? क्या आपकी तबीयत बोझल है? कोई मसला है तो हमें बताइए मलका। बुलबुल की ज़बान पटर पटर शुरू हुई। निगार ने हाथ उठाकर खामोश होने का इशारा किया। कुछ देर के लिए तो अलमीरा भी घबरा गई। क्या अब मेरी 10 उंगलियों को गिन गिन कर काटा जाएगा? मैं समझ सकती हूँ, आपका सदमा छोटा नहीं। मेरा सदमा है क्या? उसकी बात काटते इस बार अलमीरा ने हाथ बुलंद किया। निगार ने निगाहें तिरछी करते उसके कंधे आज़ाद किए। कमरे की फ़िज़ा यकदम गमगीन सी हो गई। दोनों बुलबुल और निगार नज़रें चुरा रही थी। गहरी सांस लेती निगार ने अपने झुर्री ज़दा हाथ काफ्तान से ढक लिए। अलमीरा की घबराहट बेमायनी नहीं थी और रियासत का हर शख्स उसके लिए तैयार था। आपकी बहन माहे कामिल वही थी जिसने लीबिया के अगले सुल्तान को हमारी रियासत पर हमला करने की दावत दी। रुको रुको रुको, अलमीरा ने एक तायराना निगाह अतराफ़ में तक घुमाई। अपनी बात काटे जाना यकीनन निगार को पसंद नहीं आया। बाय द वे नाइस गाउन। औरत की आंखें वाह हुई, चेहरा झुकाकर लिबास को देखा। पहली बात, वाओ, मेरी बहन भी है, कभी दुआ तो नहीं की थी। चलो अच्छा है, दगाबाज निकली। आगे बढ़ते बिस्तर तक आए। दूसरी बात, ये मलका मलका क्या लगा रखी है?
المیرا، المیرا عنایت محسن نام ہے میرا، اتنا پیارا نام ہے۔ پتہ ہے میری پیدائش پر میرے نام کو لے کر بڑے بڑے جھگڑے ہوئے تھے۔ میری ابا نے تو امی سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر میری مرحومہ ماں کا نام نہیں رکھو گی تو کھڑے کھڑے چھوڑ دوں گا۔ ہنستے ہوئے بستر پر بچھی مخملی موٹی چادر کی تہہ سے سلوٹے نہایت عقیدت سے ہٹائی۔ تیسری بات، شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ دادی، چچی، دشمن، دوست، کنیز، ملکہ؟ نگار نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا کافتان ہوا میں لہراتے مڑی۔ اوہ واو، بیٹ مین کمرے میں ایک طرف پورے قد کی بنی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے سرگوشی کی۔ کیا ہمارے تعلق کا علم ہونا ضروری ہے؟ اس کا لہجہ پچھتاوے اور خوف کا ملا جلا عنصر تھا۔ خیر اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو وہ الگ بات ہے۔ بیڈ پر ایک کونی کے بل لیٹتے نگار کی پیٹھ کو دیکھا۔ تم لوگوں کے محل میں پانی پوچھنے کا رواج نہیں؟ اس کے کہنے کی دیر ہی تھی کہ بلبل کی تابع دار روح جاگ اٹھی۔ ہم محل میں نہیں ہیں ملکہ۔ ماہ نگار حزن و ملال کی کیفیت کی اعلیٰ تصویر بنی پردوں کے سائے میں تھی۔ کھڑکی کو پردوں نے ڈھکا تھا۔ محل نہیں ہے تو کیا ہے؟ بلبل سے پانی کا گلاس لیتا ہاتھ رکا۔ کمرے میں ایک بے سکونی سی چھا گئی۔ المیرا نے وہ سنہرا گلاس لبوں سے لگایا۔ نگار نے گہری سانس فضا میں خارج کی، البتہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا تردد نہیں کیا۔ آنکھیں میچتے ہاتھوں کی لرزش کو قابو کیا، جبکہ دوسری طرف المیرا بلبل کو گلاس پکڑاتے اپنی جگہ سے اٹھی اور ماہ نگار کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ تاج والا بھاری سر چل کر 2 قدم پردے کے قریب ہوا اور ایک جست میں نگینوں سے لیس ہاتھ سے پردہ مکمل ہٹا دیا۔ المیرا جو کچھ بولنے والی تھی، کھڑکی سے آتی روشنی اور دکھتے منظر نے اس کے تمام الفاظ ایک لمحے میں ختم کر دیے۔ اپنی دنیا اسے ڈوبتے محسوس ہوئی۔ قدم دھستے اور سانس اکھڑتی، ہاتھ پہلو میں گرایا اور نگاہیں شیشے سے باہر دور تک پھیلے نیلے شفاف پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہی ملک سے نکال دینے کا انجام۔ نگار نخوت سے ہونٹ کا کنارے اٹھاتے مسکرائی۔ المیرا نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ دیکھ لینے سے ہو بھی کیا جاتا؟ میکان کے انداز میں چلتے وہ شیشے کے عین سامنے آئی۔ باہر کی طرف چوڑی بالکنی تھی اور کھڑکی بند۔ اپنی گول مٹول ہتھیلی نم شیشہ پر رکھتے اب نگار اس کی پشت پر تھی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ جذبات سے عاری لہجہ، عجیب سے تاج والی عورت کے چہرے پر برداشت اور صبر کی سختی تھی۔ ہراگادا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ المیرا کے ذہن میں یکدم ایک خیال آیا۔ ہم الکثیر کے بعد ہراگادا جائیں گے؟ بہمن کی پیشکش جو اس نے سونار کے سامنے بیٹھ کر دی تھی، تو کیا یہ کل کے دن کی بات ہے؟ کل وہ الکثیر جا رہے تھے۔ یہ کل کہاں گیا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ کہاں تھی؟ کتنا وقت گزرا تھا کل سے؟ یا پھر یہ کل تھا بھی، یا یہ آج ہے؟ ذہن میں ایک جملہ پوری قوت کے ساتھ تمام محرکات کو چیرتا ہر احساس پر بھاری ہوا، اور وہ جملہ تھا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ سوالوں کا ایک بھونچال تھا جس کی زد میں ہماری فتنہ آ چکی تھی۔ اب ان کے جوابات تک رسائی کیسے پائیں؟ کامل تمہارا نام باغیوں کی اعلیٰ صف میں شمار ہوگا۔ خیالات کے بھنور میں نگار کی آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ ماہ کامل، اس کی بہن، دغا باز۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ماہ کامل کہاں ہے؟ الفاظ ذہن میں بعد اور زبان پر پہلے آئے۔ لاپتہ ہے، معلوم نہیں۔ نیلا کافتان لہراتے وہ کمرے کے عین درمیان میں رکی۔ بلبل مؤدب سی اس کے قریب آئے۔ ان کا لباس تبدیل کرواؤ اور تاج پوشی کی تیاری شروع کرو۔ میں کون ہوں اور یہ سب کیا ہے؟ نگار کی بات ایک مرتبہ مزید کاٹتے اس نے آخرکار کام کا سوال پوچھا۔ اس عورت نے سختی سے لب کاٹے۔ ان کی بلندی کا زوال تھا، اور زوال کبھی کسی کا پسندیدہ نہیں رہا۔ آپ ملکہ ہیں، اور 3 ماہ پہلے آپ کی تاج پوشی کے دوران سلطان کے حملہ کے باعث ہم یہ رسومات آج ادا کر رہے ہیں۔ کون سا حملہ؟ بے اختیار نگار اور اپنے درمیان فاصلہ قدرے کم کیا۔ ماہ نگار کی ہمدرد نگاہیں المیرا سے نظریں چرا رہی تھی۔ میری ملکہ، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد یہ رسومات ادا ہوں گی، ورنہ کیا؟ آنکھوں کا سیاہپن آہستہ سے پھیلا، ماتھے کے بل آزاد ہوئے۔ تحمل سے نگار کی بات کاٹی۔ اس بار بھی وہ عورت ملکہ کی جرأت کو زہر کا گھونٹ سمجھ کر پی گئی۔ ہم روایات نہیں توڑتے ملکہ۔ وہ کسی ایسے شخص کی جیتی مثال تھی جو قوانین کے لیے زندہ اور سانس لیتا ہو۔ المیرا ایسے ہی کسی کو جانتی تھی، سب سے بہتر جانتی تھی۔ پیلی فراق والی کے ہونٹ ایک جتاتی مسکراہٹ میں ڈلے۔ بلبل اور نگار اس مسکان کی وجہ نہیں جانتے تھے، اسی لیے سوالیہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔
آپ کی طبیعت لگتا ہے ناساز ہے، لیکن تاج پوشی بھی ضروری ہے۔ روایات کے مطابق مکمل چاند کی رات پر تاج کو اس کے اگلے وارث تک پہنچ جانا چاہیے۔ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنا کافتان کنارے سے سنبھالا۔ آج آپ فوج میں سے اپنے محافظ اور قیدیوں میں سے اپنا ایک خادم منتخب کریں گے۔ مزید تفصیلات سے آپ کو بلبل آگاہ کر دے گی۔ گہرے نیلے کافتان کو المیرا کے چہرے کے سامنے آخری مرتبہ لہراتے وہ ایک طرف سے ہوتے نکل گئی۔ اور اگر میں فوج سے خادم اور قیدیوں سے محافظ چنوں تو؟ کچھ دیر اس کے سوال پر خاموشی رہی۔ کنیز کی گردن جھکی ہوئی اور نگار کی گردن اٹھی ہوئی رہی۔ اس سوال کا جواب تو کنیز بھی جانتی تھی، مگر المیرا کے باغی لہجہ کے آگے جھکے سر کے ساتھ لب سی گئی۔ ہم روایات نہیں توڑتے ملکہ، جبر سے ادا کیا گیا المیرا کا لقب اس کی برداشت کی حد سناتا تھا۔ یا تو آج مشیر ٹوٹ جائے گی یا توڑ دے گی۔ الفاظ کمرے کی در و دیوار میں امر ہوتے اپنا اثر مستقبل کے لیے چھوڑ گئے۔ ماہ نگار خاموش قدم اٹھاتی دروازے تک گئی۔ جب اسے دیکھتے المیرا لپک کر آگے بڑھی، مگر تب تک نگار دروازے کے کھلتے ہی باہر بڑھ گئی۔ ملکہ ماں نے بند ہوتے دروازوں کے بیچ میں خود کو آنے سے بامشکل بچایا۔ جامد دروازہ اب اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ پیلی فراق اور سنہرے بالوں میں وہ اس سارے منظر میں ایک غیر اضافی سی شے لگی۔ یہاں عورتوں کو خادم خاص رکھنا ایک سنگین جرم ہے۔ بلبل نے بھوری لال نگاہیں اٹھا کر المیرا کو دیکھا۔ اس کی ملکہ کے چہرے پر بدمزگی صاف نمایاں تھی۔ تو یہ بلبل میری کیا ہے؟ مالکن بند دروازے کے پار سے چلائی، مگر وہاں آواز کسے آنی تھی؟ بہت جلد کنیز اور خادم میں فرق جان لیں گی آپ۔ کمرے میں ایک طرف بنے دروازے میں غائب ہوتی کنیز کی آواز آہستہ ہوئی۔ ہم روایات نہیں توڑتے ملکہ۔ المیرا بھنچی بھوؤں سے دروازے کو گھور رہی تھی۔ نچلا لب دانتوں میں دبا تھا اور ہاتھ کمر پر رکھے تھے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ دنیا کہاں ہے؟ ملکہ، بغاوت، ریاست، ایک دن کے لیے اتنا زیادہ نصاب کون دیتا ہے؟ یہ صورتحال پہلے جتنی دلچسپ لگی تھی اب اتنا ہی پریشان کن ہو گئی۔ باب محافظ۔ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ دنیا کہاں ہے؟ کبھی سوچا نہیں تھا کرائم ڈاکومنٹری میں دکھتے مجرموں کے ہاتھوں میں پہنی ہتھکڑی ایک دن اس کے اپنے ہاتھوں میں بھی ہوگی۔ سونے پر سہاگا، اسے تو اپنا قصور بھی نہیں معلوم۔ گل کا دل کیا دھاڑے مار کر روئے۔ جھکے سر کا ایک تو فائدہ ہوا، چہرے کے اطراف کھلے بالوں نے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو ہر آتے جاتے سے چھپایا ہوا تھا۔ ہچکی بلند ہوتی تو تھوڑی مزید گردن سے جا لگتی۔ بے وقوف کے ہاتھ بس بندھے تھے، بھاگنے کی وہ پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ ساتھ چلتی بلند قامت والی عورتیں بھی اس سے یکسر لاپرواہ آگے چلی جا رہی تھی۔ اس کے شعور نے راہداریوں کی گنتی نہیں رکھی، البتہ اس کے لاشعور نے گرم گھٹن زدہ فضا کو جانچتے ذہن کے خانے میں چھاپ ضرور لیا۔ نمکین پانی کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر ظاہر ہے وہ اس کی آنکھوں سے نکلتے پانی کا کمال تھا۔ وقفہ وقفہ سے زمین بھی ہلتی، دیواروں میں جلتی مشعلیں کہیں زیادہ ہوتی تو کہیں ان کی جلتی لو مدھم ہو جاتی۔ اگر اس کا سر جھکا نہ ہوتا تو وہ یہ ضرور دیکھتی کہ 10 منٹ مسلسل چلنے کے دورانیہ میں بے شمار عورتوں میں بس 2 مرد گزرے تھے، حالت خستہ، ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں، بغیر سوچے سامنے والیوں کی قدم کی پیروکاری کرتے، نظریں اپنے سفید جوتوں پر تھیں۔ ان میں سے ایک عورت کے کندھے چوڑے اور دوسری کی نسبت قد کاٹ توانا اور مضبوط تھا۔ جسم پر سنہری رنگ کا زرہ اور سر پر جالی دار کپڑا۔ اس کے ساتھ والی دوسری عورت نے بس ایک سیاہ چوگے اور سکوں والے نقاب سے خود کو ڈھکا ہوا تھا۔ ایک مقام پر وہ سامنے والے 2 پاؤں ٹھہرے تو گل کے چلنے میں بھی یکدم رکاوٹ آئی۔ چہرہ عورت کی پیٹھ سے ٹکرایا، جواباً اینک ناک سے ٹکرائی، آنسو پورے چہرے پر پھیل گئے۔ آنکھیں بند کرتے گرم گردن دائیں بائیں ہلائی تاکہ رخسار پر چپکی لٹیں ہٹائی جا سکے۔ وہ 2 عورتیں پیچھے مڑی، ان کی نظریں اندر تک اترنے والی مگر ادب کے لبادہ میں تھی۔ اینک والی لڑکی بس سہمی نگاہوں سے بمشکل 4 سیکنڈز تک ہی نظریں ملائی رکھ سکی۔ جب وہ عورت آگے بڑھی اور گل کی کونی تھامی، وہ اس کے لمس تلے بھڑک اٹھے۔ گرم سخت ہاتھ ایسے جیسے جلتی سلاخ ہو۔ وہ خود کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر ایک رعب سا تھا۔ گل کو لگا اگر وہ یہاں سے 4 قدم بھی دور ہو گئی وہ عورت اسے حلق سے پکڑ کر دیوار سے دے مارے گی کہ لے اب بھاگ کر دکھا۔
جہاں وہ رکی تھی اس کے آگے پیچھے اندھیرا، ایک طرف دیوار میں کھبا چراغ اور دوسری جانب ایک وسیع بلند پردہ تھا۔ گدلے آنسوں سے تر چہرہ چراغ کی روشنی میں تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اسے اپنا گھر یاد آیا۔ دوسری عورت آگے آئی اور دائیں طرف کو لگا، پردہ ذرا سا کھسکاتے گردن سے گل کو اندر بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی بھی عورت کی گرفت میں تھی۔ جب دل پر پتھر رکھتے حوصلے کا کڑوا گھونٹ بھرا اور قدم اندر بڑھائے، آنکھیں مستقبل کے خوف سے بند تھی۔ ایک قدم، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ اسے پردہ گرانے کی آواز آئی، پھر اپنے کوہنی پر سے جلتے لمس کی کمی محسوس ہوئی۔ ایک آنکھ کا کنارہ ذرا سا کھولتے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اگلے ہی لمحے آنکھوں سمیت لب بھی مکمل واہ ہوئے۔ یہ ایک گول کمرے کا منظر تھا، اونچی بھوری دیواروں میں کندھے مشل اور موم بتیاں۔ کمرے میں ایک ساتھ 4 بستر گول دائرے میں تھے، نرم قالین نما مخملی چادریں، ریشمی گدیاں اور ان سب کے درمیان رکھا پانی سے لبریز پیالہ جس کے نیچے موم بتیاں تھیں۔ گل کی کلائیوں کو ایک عورت نے تھاما، وہ پتکی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اس کے ہاتھ بیڑیوں سے آزاد کر دیے تھے۔ کلائیاں ہلکی ہو گئی۔ ایک طرف کے بستر پر بھی لڑکی نے لمبی سفید میکسی پہن رکھی تھی، رنگت نحیف، بال چھوٹے اور آنکھوں میں بدمزگی۔ زیادہ سوچنے والی گل کا پہلا رد عمل یہی تھا۔ یہ بدمزگی کی وجہ یقیناً اس کی آمد ہی ہے۔ اس لڑکی کے سامنے کمرے کا دوسرا نفوس موجود تھا، بغیر بازو والے چوہے کی ایک لڑکی جس کی بھوری رنگت چمکتی، گول آنکھیں پیاری اور چٹیاں گھنی تھی۔ دوسری کے مقابلے گل کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں اشتیاق در آیا، پورا وجود یکدم جیسے کھل اٹھا۔ یہ جگہ کیا تھی؟ حواس ابھی بھی مکمل نہیں لوٹے تھے۔ تاج پوشی 3 گھنٹے بعد شروع کی جائے گی۔ نگار جی کہہ رہی ہیں مہمان خانہ کے مہمان آج ملکہ کے ساتھ رات کا کھانا کھائیں گی۔ سیاہ چکا والی لڑکی کی آواز آئی۔ اس کے مقابلہ زرے والی عورت خاموش رہی۔ گل نے صدمے سے ان دونوں کو دیکھا۔ دل و دماغ سے بس ایک صدا آئی، یہ انگریزی جانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ نحیف رنگت والی لڑکی نے تھوڑی سی گل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی تمام ہنسیں یکدم چوکنا ہو گئی۔ وہ آپ ان 3 گھنٹوں میں انہیں جان کر خود ہی پوچھ لیں۔ چاندنی چوگھا والی عورت کچھ بولنے لگی، جب اس کا جملہ ادا ہونے سے پہلے کاٹ دیا گیا۔ خالی نپا تولا لہجہ اور نگاہیں بے تاثر، کسرتی جسامت والی اس عورت کی آواز بھی اس کے ظاہری خد و خال کے مطابق تھی، دلیر اور بھاری۔ اس کا انداز بالکل ایسے انسان سا تھا جسے نہ اپنی ذات سے غرض تھا اور نہ ہی اس دنیا کے نظام سے۔ وہ زندگی بس کاٹ رہا تھا۔ گل کسی ایسے ہی انسان کو جانتی تھی، بہت اچھے سے نہیں مگر ہاں کچھ ضرور۔ بغیر اس پر کوئی نگاہ ڈالے وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی۔ بستر پر بیٹھی وہ مہمان جبر کر کے رہ گئی۔ گل کا دل کیا انہیں پکڑ کر کہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مگر اس کی قسمت ہی خراب۔ پہلے تو چل رہی تھی، اسے سوچنا نہیں تھا۔ اب وہ ایک جگہ پر تھی جتنے لوگوں کے درمیان ان کی نظروں تلے جانچی جا رہی تھی یہ جگہ کیا ہے، اور یہ لوگ اپنی مضبوطی کے خول میں آتے وہ ان دونوں لڑکیوں کو نظر انداز کرتے ایک بستر پر آ بیٹھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ دونوں اسے ہی عجوبہ کی طرح دیکھ رہی تھی۔ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں وہ اس شاہی آرام گاہ میں نمونہ سی لگی۔ باپ خادم وہ کہاں تھے؟ جنت، جہنم یا ایریا 51 کے تجرباتی وارڈ میں؟ جہاں بھی تھے اسے کال کوٹری کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ کائی کی بدبو در و دیوار سے ٹپکتی زمین تک پھیلی تھی۔ 4 دیواری میں بس ایک دیا جس کی لو جلتی بجھتی دیوار کے اتنے حصہ کو سیاہ کر چکی تھی۔ اندھیرے میں حبس اور شمع جلنے کی بو، ان دونوں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے ایک ہارا جواری دبیر السازار اور سلاخوں سے سر لگائے بپھرا ہوا غسیل شیر فاتر ابو الاسلام۔ نکالو مجھے یہاں سے، نکالو۔ مضبوط سلاخیں ہلاتا، مکے برساتا، ٹانگ مارتا وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ اب ہر کسی پر تو فاتر اسلام کا رعب نہیں چل سکتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھے؟ یہ سوال وہ پچھلے 20 منٹ میں خود سے اتنی مرتبہ پوچھ چکا تھا کہ اب ذہن کے پٹھے بھی زیادہ سوچنے کے باعث تھک چکے تھے۔ سلاخوں کے پیچھے ٹہلتا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، اس بات سے یکسر انجان ان کا حال کسی قدیم قیدی سے کم نہ تھا۔ نکالو ہمیں یہاں سے، میں تم سب کو کورٹ میں گھسیٹوں گا۔ تیزی سے سلاخوں پر ایک مرتبہ مزید مکہ مارا۔ کوئی نہیں آئے گا تمہارے لیے یہاں،
گھرگھراہٹ جو انہیں اپنے قریب سنائی دی۔ فاتر اسلام جو دبیر اور خود کو یہاں تنہا قیدی تصور کیے بیٹھا تھا، آواز کی وجہ سے ہاتھ سلاخوں پر جم گئے، گردن گھما کر آواز کا تعاقب کیا۔ اپنی ذات سے نکلتے اس نے ارد گرد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پوری جگہ پر 4 مشعلیں تھیں اور ان مشعلوں کے سایہ میں ایک بستر۔ کون ہے وہاں؟ زیادہ غور کرنے پر اسے سلاخوں کے باہر قدرے فاصلہ پر یوں ہی کچھ سلاخیں نظر آئیں۔ کیا ان کے علاوہ بھی یہاں کوئی قید تھا؟ بغور سامنے دیکھتے اسے چراغ کے قریب حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ جلتے بجھتے دیا پر انسانی انگلیاں نمودار ہوئی اور پھر دیے کو اس کی جگہ سے اٹھاتے اس ہاتھ نے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ فاتر بدک کر 4 قدم پیچھے ہوا۔ سامنے کی جیل میں ایک وجود جو انسان کم اور ڈھانچہ زیادہ لگتا تھا، چراغ کو اپنی تھوڑی سے قدرے دور رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ قیدی کی سرمئی آنکھیں اندر کو دسی اور جسم پر کھال یوں جیسے ہڈیوں پر بس ایک لبادہ ہو۔ ماتھے سے بے تحاشا پیچھے بالوں کا سلسلہ شروع ہو کر جلد ہی ختم ہو رہا تھا۔ یہاں سے فرار ناممکن ہے۔ لہجہ غیر واضح تھا، مگر آنکھوں کی لال ڈوریوں میں چھائی وحشت اور پھیلتی سیاہی بہت اچھے سے اس کی بات سمجھا رہی تھی۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ ان کون تھے؟ بے اختیار فاتر نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دیوار کے ساتھ لگتے وہ یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ سیاہ ہڈی والے لڑکے کی گردن ابھی بھی جھکی تھی، وہ اس دنیا میں نہیں لگتا تھا۔ دور بیٹھے اس قیدی کی پھٹی نگاہیں روشنی میں خوفناک لگ رہی تھی۔ فاتر نہ چاہتے ہوئے بھی دیوار کے مزید قریب ہوتا گیا، جب کہیں دور سے کسی بھاری گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ وحشت اور ناسمجھی چہرے کے پور پور پر عیاں تھی۔ دھیان قدموں کی چاپ اور لوگوں کی سرگوشیوں تک بالکل نہیں گیا، تب تک جب اس اندھیری قید میں 4 لوگوں کا اضافہ نہ ہو گیا۔ کونے میں موجود دیوار یقیناً باہر کا راستہ تھی، تبھی وہاں سے یہ لوگ اندر آئے تھے۔ سیاہ چوگے جن پر سونے کے رنگ کا کام ہوا تھا، وہ 4 میں سے 2 لوگوں کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی تھا جس کی داڑھی بے ترتیب اور آنکھیں باہر آنے کو بے تاب۔ کتنا اندھیرا ہے یہاں پر، ذرا روشنی تو کرو۔ یہ آواز آنے والوں میں سب سے منفرد شخص کی تھی، جس نے واسکٹ پینٹ نما نارنجی لباس زبدن کیا تھا اور سر پر سنہری سکوں کی ٹوپی تھی۔ اس کے حکم پر پیچھے کھڑے ایک چوغا پوش آگے آیا یا آئی اور دیکھتے دیکھتے سارے میں روشنی پھیل گئی۔ ایک لمحہ کو فاتر کی آنکھیں چندھیائی، مگر جیسے ہی وہ اس روشنی کا عادی ہوا، تبھی اس کے 14 طبق بھی روشن ہوئے۔ یہ ایک قید خانہ تھا، ساتھ ساتھ جڑے 6-7 پنجروں میں موجود خستہ حال لوگوں کو دیکھ کر اس نے یہی اخذ کیا۔ قدم خود بخود زمین سے اٹھتے سلاخ کے قریب آئے۔ امبر نگاہوں نے ہر پنجرے میں جھانکا۔ 12 قیدی اور تمام میں ایک شے ہم آہنگ، وہ 12 قیدی مرد تھے۔ سانس حلق کے کس کونے میں اٹکا تھا، پسینے کی بوند جلد پر کہاں کہاں پھسلی۔ اس سے فاتر اسلام بے پرواہ تھا۔ 12 قیدی اور 12 کے 12 مرد۔ یہ دنیا اچانک گول گول کیوں گھومنے لگی؟ سکوں والا مرد اب نہایت دلچسپی سے اس نئے قیدی کے چہرے پر آئے ہر ایک رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کی تالی پیٹتے اس نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کوئی قیدی سویا رہا، کسی نے بیزار نگاہیں نگاہ ڈالی اور کوئی دبک کر پیچھے ہو گیا۔ ہاں، البتہ کسی میں سننے کا تجسس پیدا نہ ہوا، خود فاتر اسلام میں بھی نہیں۔ 18ویں ماہ ملکہ کی تاج پوشی طے پا چکی ہے۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر چھوٹا تھا، مگر آنکھوں سے چالاکی کی وسعت لاتعداد تھی۔ پہلی نظر میں ہی فاتر اسلام کو ایک شخص یاد آیا، ناقابل برداشت فتنہ۔ آج شام سورج ڈھلتے اس ریاست کی اگلی ملکہ اپنا تخت سنبھال لیں گی۔ ہمارے دشمن ہمیں تباہ نہیں کر سکتے۔ بغور فاتر کو دیکھتے کہا، دنیا کا نظام کتنا ہی پدرانہ کیوں نہ ہو جائے، ہم اپنی روایات پر ثابت قدم ہی رہیں۔ خدا تم لوگوں کو غارت کرے، تم لوگ اپنے نظام سمیت جہنم میں جلو۔ ماحول میں جو ایک بے سکونی سی قائم تھی، اس کو نحیف قیدی کی آواز نے توڑا۔ تم لوگ حکومت، طاقت، حتیٰ کہ عزت کے بھی مستحق نہیں، تم اپنے نظام سمیت برباد اور رسوا ہو جاؤ۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ قیدی جو کھانستے ہوئے بد دعائیں دے رہا تھا، اس کا پنجرہ کھولتے وہی بگڑی داڑھی والا مرد اسے گردن سے دبوچ چکا تھا۔ یہاں نہیں ایبک۔ اسی شاطر آدمی کے کہنے پر وہ مرد یکدم رک گیا۔ آنکھیں ابھی بھی باہر آنے کو تھی۔ ماہ نگار جی کو اپنا قید خانہ خون آلود نہیں پسند۔ اوپر لے جاؤ اسے۔
آواز میٹھی، الفاظ دل چیرنے والے، ہمدردی کے لبادہ میں اوڑا گیا تیز دھاڑ خنجر۔ فاتر یوں ہی الجھن اور تفشیش کے کسی درمیانی جذبہ میں کھڑا تھا جب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک انسان کو گردن سے گھسیٹتے دور لے جایا گیا۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ ان الفاظ کی بازگشت اس کے چلے جانے کے بعد بھی فضا میں زندہ رہی۔ تو کہاں تھا میں؟ انگلی تھوڑی پر رکھتے نزاکت سے کہا۔ الجھن زدہ قیدی کی برداشت کی حد تمام ہو چکی تھی۔ فاتر نے سلاخوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا، نکالو ہمیں یہاں سے، کون ہو تم لوگ، نکالو۔ آنکھ کے کنارے سے اس قیدی کو دیکھا، زہر خند مسکراہٹ چہرے کی کو نحوست کی اعلیٰ مثال بنا گئی تھی۔ نئے مہمان آئے ہیں، انگلی سے گال پر ہلکی دستک دیتے اس کے محظوظ قدم اب فاتر کا رخ کر چکے تھے۔ قیدی کے لال بھبوکا چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ جوان اور حسین ہو، دوبارہ گال پر دستک دی، بولی اچھی لگے گی دربار میں۔ نکالو مجھے۔ اس مرد کے کہکا اور سرگوشی کو نظر انداز کرتے وہ حلق کے بل چلایا۔ سامنے والے پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ الٹا سوال کر لیا گیا۔ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ ضبط سے اس کے جبڑے تنے ہوئے تھے۔ کون ہو تم اور یہ جگہ کیا ہے؟ سلاخوں پر گرفت مضبوط ہوئی۔ آہستہ بولو، یہاں کوئی سو رہا ہے۔ ساتھ والے قیدی کی آواز جس پر بس پلک چپکنے تک کا سکتا رہا۔ تم مال غنیمت ہو؟ قیدی الجھا۔ جنگ میں ہونے والے ہمارے نقصان کا ازالہ نہ سمجھی کم تو نہیں، البتہ 10 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ چہرہ پھیر کر دبیر کو دیکھا اور ابھی بھی شوق میں تھا وہ۔ ہماری ریاست، ہمارا گھر، ہماری آزادی، ہمارا ملک، ہماری زندگیاں تمہارے سلطان نے ہم سے سب چھین لیا۔ اس کے لہجے کا شوخ پنا ابھی بھی عروج پر تھا۔ اپنے ہی ملک سے مجرموں کی طرح جان بچا کر بھاگے ہیں ہم۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھی کو بلایا۔ ہاتھ میں سجے تھال پر سے اس نے پردہ ہٹایا۔ فاتر ابھی بھی اس کے پیچھے پچھلے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ الفاظ ابھی بھی وہیں کہیں تھے۔ یہ کیا ہے؟ تھال میں سجی اشیاء کو دیکھتے اس کے سر پر گھڑوں پانی گرا۔ ان چاروں کے موبائلز اور ساتھ کی کارڈز سنہرے کپڑے پر رکھے تھے۔ بے قرار سے سلاخوں سے ہاتھ باہر نکالنا چاہا جب تھال پیچھے کر لیا گیا۔ یہ تم سب کی تلاشی پر سے نکلا ہے۔ ہماری ملکہ کو 3 ماہ چھپا کر رکھا اور اب جاسوسی کے لیے ساتھ تم دونوں کو بھیج دیا۔ کمرے میں پھیلی سنہری روشنی اس کے چہرے پر ٹکرا رہی تھی۔ یقیناً تم لوگوں کے سلطان کی یہ کوئی نئی سازش ہوگی۔ کون سا سلطان؟ میں کسی سلطان کو نہیں جانتا۔ اسے یہ خواب بالکل پسند نہیں آیا۔ سامنے والا مرد تنزن مسکرایا۔ ہر قیدی یہی کہتا ہے۔ کون سا قیدی؟ آخر میرا جرم کیا ہے؟ وہ چلا اٹھا۔ تمہارے ملک کے حملے کے باعث ہم اپنے گھر چھوڑ کر یوں ایک بحری سفر پر چھپے ہیں۔ یہ ہے تمہارا جرم۔ الفاظ کی بازگشت اور چراغوں کا یکدم جوش میں آنا، ساری آواز جیسے سمندر کی کسی شہ زور لہر میں بہہ گئی، اور جو شہ پیچھے بچی تھی وہ تھا تہس نہس کے بعد کا سناٹا۔ بحری سفر؟ فاتر کی آواز اس کے خود کی سماعت نہیں سن پائی۔ تاج پوشی کی تیاری کرو۔ چھوٹے قد والا آدمی ایک ادا سے پلٹا۔ چوگا والے یا والی کا چہرہ ڈھکا تھا اور ڈھکا ہی رہا۔ فاتر کے کندھے انکشاف کا بوجھ بامشکل اٹھائے ہوئے تھے جب وہ مرد اور چوگا نشین اسی دیوار کی طرف بڑھے جہاں سے آئے تھے۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ سے زمین پر بیٹھتا گیا، بال مٹھیوں میں، اور الفاظ ذہن میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے باہر اندھیرا تھا اور اس کے خود کے اندر اجالا اور امید تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد آس پاس تو روشنی ہی روشنی تھی، مگر اس کے خود کے اندر سست زہر کی طرح اندھیرے اور نا امیدی کی سیاہی بچی تھی۔ باب محافظ۔ اب تو اس کے انگوٹھے کے گرد جلد بھی کھرچ کر خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ سفید نیل پالش والے ناخن کو دانتوں سے کترتے گل جان کی دل کی دھڑکن پچھلے 15 منٹ سے قابو میں نہ آئی۔ نظریں اپنے ارد گرد گھماتے وہ ابھی بھی اپنی موجودگی کی گتھی سلجھا رہی تھی۔ ذرا سی گردن پیچھے پھیرتے بھوری آنکھوں والی اس پیاری لڑکی کو پاؤں پانی کی بالٹی میں رکھے دیکھا۔ چاندنی نامی لڑکی
پیچھے کھڑی اس کے گھنے بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی۔ پری بے اختیار گل کے لبوں سے جدا ہوا۔ لڑکی نے آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ فوراً چہرہ پھیرتے بستر کے قریب رکھے میز کو دیکھنے لگی۔ وہاں موجود گلاس اور جگ پر نظر پڑتے اسے احساس ہوا وہ نہ جانے کب سے پیاسی ہے۔ حلق اندر تک سوکھ چکا تھا۔ جھجکتے ہوئے گردن دوبارہ اطراف میں گھمائی۔ یہاں سے پینا چوری تو نہیں ہوگی نا؟ آنکھوں میں تجسس اور ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکان، گھٹنوں پر کہنی رکھے چہرہ ہاتھ پر گرائے وہ لڑکی ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ گل کے کان شرم سے لال ہوئے۔ ابھی تو چوری کی بھی نہیں، پکڑنے والی نے پہلے دیکھ لیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کنگھا کرتی لڑکی کا ہاتھ رکا۔ اس نے قدرے حیرانگی سے پیاری آنکھوں والی کو دیکھا۔ کمرے میں سب کی نظر ایک مرتبہ پھر گل کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ نیلی آنکھیں دور بیٹھی بھوری آنکھوں سے نظریں چرانے کی کوشش میں تھی، مگر اس لڑکی کے چہرے میں نہ جانے ایسی کیا کشش تھی۔ گل کی زبان سے خود بخود نکلا، گل جان۔ سفید فراق والی لڑکی نے کمر سیدھی کی، گیلے پاؤں پانی سے نکالے اور قدم قدم چلتی گل کی طرف بڑھی۔ بھورے بال اس کی پیٹھ پر پھیلے تھے، پاؤں کے نشانات قلین پر پیچھے رہ جاتے۔ شہزادی! چاندنی کی آواز کو نظر انداز کیا۔ گل اس کے ہر قدم پر چادر کو سختی سے دبوچ لیتی۔ میں شہزادی! ابیل قریب رکتے اس نے جھک کر تعظیم دی۔ گل جامد رہی۔ دوسری لڑکی بجلی کی سی تیزی سے آگے آئی۔ شہزادی! آپ کیوں جھک رہی ہیں؟ ابیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ کس ملک سے آئی ہو تم؟ گل کی سماعت کچھ لمحے پہلے ادا ہوا لقب مفلوج کر چکی تھی۔ یہ شہزادی ہے۔ ابیل بستر کے کونے پر بیٹھی گل بے یقینی کے عالم میں قدرے دور ہوئی۔ شہزادی کی آنکھوں میں بچوں جیسی شوخی اور اشتیاق تھا۔ کہاں سے ہو؟ بتا دو نا۔ میں اردن سے ہوں، بغاوت کر کے بھاگی ہوں۔ سرگوشی کرتے وہ کھلکھلا کر ہنستی، یوں جیسے منحرف ہونا ایک اعزاز ہو۔ گہرا سانس لیتی شہزادی نے کندھے ڈھیلے چھوڑے، ہاتھوں کی مدد سے پیچھے ہوئی اور چہرہ چھت کی طرف بلند کیا۔ تمہارے ملک میں بھی کیا مردوں کی حکمرانی ہے؟ گل ہونکوں کی طرح اسے دیکھی گئی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ تمہارے ملک کا سلطان کون ہے؟ کیا اسے کوئی شہزادی ملی، کوئی ملکہ؟ چہرہ گل کی طرف پھیرنے پر اسے جواباً بھنچی بھویں اور الجھے تاثرات دکھے۔ کس ملک سے آئی ہو تم؟ اب بتا بھی دو۔ اس بار ضد کی اور چادر پر کہنیاں رکھتے اس نے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں گرا دیا۔ اس کی شوخی اب بے صبری میں بدل چکی تھی۔ گل نے لب کاٹتے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ میرا ملک؟ وہ کشمکش میں پڑ گئی۔ مصر بولے یا ترکیہ؟ میں ترکی سے ہوں، مگر مصر میں رہتی ہوں۔ تو بدھو ابھی بھی ہم مصر میں ہی ہیں۔ گل کے بازو پر چپت لگائی سوچ میں غرق لڑکی نے اگلا سوال کیا۔ ہم مصر میں کہاں ہیں ابیل؟ شہزادی ابیل! چاندنی کی تصویر جیسے۔ ابیل نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اوہو چاندنی، بات کرنے دو۔ وہ گل کی طرف پلٹی۔ یہ چاندنی ہے، میری کنیز، دوست، غم گسار، جو بھی کہو۔ چہرے کو ہاتھ سے ڈھکتے آگے ہوئی۔ اسے میری بہت فکر رہتی ہے، جانے دو اسے۔ گل نے تیزی سے بس گردن ہلا دی۔ چاندنی کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم القصیر سے ہراگادا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اسے یاد تھا اگلے دن انہوں نے ہراگادا ہی جانا ہے۔ کچھ سوچتے اس نے دوبارہ سوال کیا، یہ جہاز کی کون سی منزل ہے؟ دراصل مجھے دوبارہ چھٹی پر جانا ہے، میرا کمرہ ہے وہاں۔ چاندنی اور ابیل نے سوالیہ نظروں کا تبادلہ کیا۔ گل کو نا امیدی کے بادل پھیلتے محسوس ہوئے۔ یہاں چھٹی منزل بھی ہے؟ شہزادی نے کنیز سے پوچھا۔ تم کہاں رہتی ہو؟ گل نے فوراً سوال کیا۔ یہیں رہ رہی ہوں پچھلے 3 ماہ سے۔ 3 ماہ؟ گل کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ بادل گہرے ہو رہے تھے، بے چینی بڑھ رہی تھی۔ گل یکدم کھڑی ہوئی۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چھٹے فلور پر چلو۔ لفٹ کہاں ہے؟ چاندنی کو دیکھتے سوال کیا، جس نے کھڑے کھڑے پہلو بدلا۔ لفٹ؟ یہاں بھی لفٹ ہے؟ امید کی کرنیں کم ہو رہی تھی۔ یہ ماہ ملکہ کا جہاز ہے نا؟ کمزور سی مسکراہٹ سجا کر وہ اندر پلتے خوف کو چھپا رہی تھی۔ تم منصوبہ کی بات کر رہی ہو؟ اپنے سوال کے ملتے جواب اسے مزید سوالوں کی طرف دھکیل رہے تھے۔ کون سا منصوبہ؟ بادل قریب آ چکے تھے۔ ملکہ ماہ کا اپنی ریاست اور سلطنت دوبارہ سے سنبھالنے کا منصوبہ، اس دنیا کی حکمرانی کے تخت پر دوبارہ سے عورت کو بٹھانے کا منصوبہ۔
سنہری اور سفید رنگوں کے امتزاج سے بنا یہ جہاز سمندر کی سطح پر پرسفر تھا۔ شفاف پانی کی ہر لہر اس سے ٹکراتی تو پانی ایک کنارے پر کندھے سنہری رنگ کے الفاظ بھیگ جاتے تھا، کوئنز مون، ملکہ کا چاند۔ گل کو اپنے کھڑے وجود پر بوجھ محسوس ہوا، دل بھاری ہونے لگا، قدم لڑکھڑانے لگے۔ یہ اس کو کون سی کہانیاں سنائی جا رہی تھی۔ گھومتے سر کو تھامتے وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ ابیل فکر مندی سے آگے آئے۔ تم ٹھیک ہو گل جان؟ دوسری طرف خاموشی رہی۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ آواز بیٹھی ہوئی اور سانس حلق میں مکید۔ بتایا تو ہے۔ وہ کہانی نہیں سننی مجھے، وہ ایک دم سے چیخی۔ چاندنی ابیل اور اس کے درمیان کسی ڈھال کی طرح آ کھڑی ہوئی۔ گلجان کی نم آنکھوں اور ماتھے پر نمایاں ہوتی رگ کہیں سے بھی مذاق کا اعلان نہیں تھی، وہ سنجیدہ تھی اور ہر گرہ سلجھانا چاہتی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور اس ایپیسوڈ سے کچھ واضح نہیں ہو رہا کہ وہ سب لوگ پیرلل یونیورس میں آ گئے ہیں یا پھر وہ وقت میں پیچھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ چل کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی سارے پریشان ہیں۔ ادھر سے وہ دونوں دبیر السزار اور فاتر وہ دونوں قید ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے وہ المیرا کو لے جاتے ہیں ایز اے ملکہ، اور گل جان بھی اس کو بھی باندھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ چل کیا رہا ہے۔ وہاں پر ریاست کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماہ ملکہ کا جہاز ہے۔ تو وقت ایک ہوتا ہے کہ وقت کا آپس میں مل جانا، کچھ ایسا سین میرا خیال ہے عنکبوت میں بھی ہوا تھا، دو وقت کا آپس میں مل جانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ولی خود کو دیکھتا ہے، چھوٹا ولی بڑے کو دیکھتا ہے اور بڑا ولی چھوٹے کو دیکھتا ہے، تو بچپن میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں کیا سین تھا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن ادھر وضاحت کرنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور مین جو چیز یہ کہ انہی لوگوں کے ساتھ کیوں ہوا، مطلب یہ چاروں ہی کیوں اس زد میں آئے، ایسا کیا سینیریو ہوا ہے۔ اور ماہ کامل کون ہے؟ ماہ کامل وہ اس کو بتا رہی کہ وہ تمہاری بہن ہے، نگار بتا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا میری کوئی بہن بھی ہے، تو وہ مطلب لے رہی ہے ایسے چل ہو کر کے یہ کیا چل رہا ہے یہ وہ، تو وہ اپنی مستی میں آگ لگے بستی میں۔ المیرا تو بس ویسا ہی خود کو شو کر رہی ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر سچویشن ہی ایسی ہے۔ فاتر بھی وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم آئے اپنی مرضی سے ہو، جاؤ گے تم ان کی مرضی سے۔ تو یہ بھی کچھ سمجھ نہیں بات لگ رہی کہ کن کی مرضی سے، کون ہے جس کی مرضی سے اس کو جانا ہے۔ اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے فوج میں سے میرا خیال ہے کوئی محافظ چننا اور قیدیوں میں سے غلام چننا، تو وہ کہتی ہے کہ میں اگر قیدیوں میں سے محافظ چن لوں اور فوج میں سے خادم، تو وہ کہتی کہ نہیں، روایات کو نہیں توڑ سکتے ہم۔ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس کو چنتی ہے، اور پھر گلجان کا کیا سین بنتا ہے۔ گلجان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی بڑی عجیب سی سچویشن کہ وہاں پر وہ تھوڑے شاہی لباس میں ہے سارے، اور وہ تھوڑی عجیب طرح کی ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے مجھے چھٹی منزل پر لے جاؤ، وہاں پر میرا کمرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے اچھا کوئی چھٹی منزل بھی ہے یہاں پر، تو پتہ نہیں اب یہ چیزیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور ابھی اتنی باتیں ہی نہیں ہیں کہ جن پر ہم کیا کرتے ہیں ڈسکشن کریں یا اس کے بارے میں بات کریں۔ ٹھیک ہے، تو اوورآل تو بس آج کی ایپیسوڈ یہی تھی، تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سین ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔